نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون صدقت یا رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، سورہ رحد یہ مدنی صورت ہے اور اس میں کل 43 یعنی 43 آیات بینات ہیں اور یہ 6 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ 14ویں تراویح کی اندر یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی۔ سامعین ذی وقار، اس کی ابتدائی آیات کریمہ جو ہے خصوصاً یہ صورت بھی حروف مقطعات سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم را، جس کی معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے حق کتاب ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب کو پر۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی کمال، قدرت، عظمت اور سلطنت کے متعلق آگاہ فرمایا کہ میرے اذن سے زمین و آسمان بغیر آسمان جتنے بھی ہیں بغیر ستون کے کھڑے ہیں، اور میرے ہی اذن سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس بات کو یہاں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے اندر هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، یعنی رب کریم نے فرمایا کہ زمین کو میں نے پھیلا دیا، پہاڑ اور دریا یہ سب کچھ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یعنی رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ میری قدرت دیکھنی ہو تو پھر زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کی روانی کو دیکھو، اور میری قدرت دیکھنی ہو تو ذرا یہ دیکھو کہ میں نے کس طرح دریا بہا دیے، میں نے کس طرح پہاڑوں سے چشموں کو جاری کر دیا، میں نے کس طرح جو ہے شکل و صورتیں عطا کی، میں نے کیسے خوش شکل، خوش ذائقہ اور مختلف قسم کی انواع و اقسام کو پیدا کیا، یہ ساری میری نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رب کریم نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو عذاب کے مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اللہ چاہے تو عذاب لا سکتا ہے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھ لو کس طرح ان پر عذاب آئے، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے بخشش مانگیں، میرے بندے میرے آگے توبہ کریں۔ توبہ کرنے والوں اور مغفرت مانگنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رب کریم نے یہاں اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو میں وہ رب ہوں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی جاندار مادائیں ہیں ان کے شکم کے اندر وہ جو کچھ اٹھائے رکھے ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ مؤنث ہے، مذکر ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت تک اسے پوشیدہ رکھتا ہوں، پھر ایک وقت کے بعد اسے ظاہر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک جمع ہوتی ہے، پھر اتنے ہی دن تک وہ جمع ہوا خون جو ہے رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کی قسمت میں رزق لکھ دے، اس کی عمر لکھ دے کہ اتنے سال اس نے زندہ رہنا ہے، اس کی جو ہے بختی اور نیک بختی یعنی شقی اور نیک بختی اس کی لکھ دے، سعید لکھ دے، اور وہ فرشتہ یہ باتیں لکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ باتیں لکھتا ہے۔ گویا رب وہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق بھی کرتا ہے
اور اس کی قسمت کو لکھتا بھی ہے کہ اس کے مقدر میں کیا کچھ ہوگا۔ وہ رب ہی ہے جو غائب کے خزانوں کو جانتا ہے، اور وہی رب ہے کہ اس کی وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے، وہ دلوں کو بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے اندر خیالات و تصورات کو، سوچوں کو بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس نے آ کر اپنے خامد کی شکایت لگائی۔ تو میں ایک آڑ میں، ایک پردے کے اندر میں وہ باتیں سن رہی تھی، لیکن کچھ باتیں مجھے سمجھ آئیں، کچھ باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی کچھ باتیں مجھے سنائی دیں، کچھ باتیں مجھے وہ سنائی نہیں دیں۔ تو فرمایا لیکن رب کی طرف سے وہی آ گئی، فرمایا محبوب یہ جو بے شک اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خامد کے بارے میں، فرمایا دیکھو میں قریب کتنی تھی، لیکن وہ بات کو سننے اور سمجھنے میں فرق لگ گیا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ سے سرگوشی کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ یعنی رب تعالیٰ کس قدر سننے والا اور جاننے والا ہے، چاہے وہ دل میں کی جائے، آہستہ کی جائے، سرگوشی میں کی جائے، وہی رب جو ہے وہ سننے والا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں جیسے مانگا جائے وہ سنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادلوں میں بجلی ظاہر ہوتی ہے، دراصل یہ تمہیں جو ہے بتانے کے لیے، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے، یہ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ دیکھو یہ جو آسمانوں کی بجلیاں ہیں، دراصل یہ دعوت فکر دے رہی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر بادل ہیں، اور بادلوں میں پھر میں نے بارش کو رکھا ہے جو تمہارے لیے جو ہے سرسبز و شاداب قسم کی بارش برستی ہے، تو پھر اس میں سے زمین سے سرسبز و شاداب قسم کے سبزے اگتے ہیں جس سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک راحت نامی فرشتہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ راحت ہے جو بادلوں پر اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بادلوں کو جو ہے فلاں مقام پر لے کر جائیے اور وہاں تاکہ میں نے بارش برسانی ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو ہے بادلوں کو ہانکتا ہے، یعنی بگاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، اور جب بادل آہستہ چلتے ہیں تو وہ اپنے کوڑے کو یوں گھماتا ہے، جس طرح وہ اپنے کوڑے کو گھماتا ہے اس میں سے ایک برق نکلتی ہے، ایک بجلی نکلتی ہے جسے ہم لوگ اکثر جس کے کڑک کہتے ہیں، اور وہ جس وقت اس پر لگتی ہے جا کر بادلوں پر تو ایک آواز گڑ گڑ کی آواز آتی ہے۔ دراصل فرشتہ بادلوں کو ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے برسانے کا وہاں تک وہ اسے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حق بات کی انہیں دعوت دیجئے، انہیں بتائیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرماؤ کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سننے والا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جس نے دیکھو تمہارے لیے اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے، روشنی سے وہ اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی تمہارے لیے ذریعہ معاش کے لیے دن بنایا ہے، اسی نے تمہارے سکون کے لیے نیند بنائی ہے، وہی تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اسی نے تمہارے لیے جو ہے دیگر سامان مہیا فرمائے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزارو، بس اسی کا حکم مانو اور اسی سے بلائی چاہو۔ اگر تم اس کی روگردانی کرو گے تو پھر تمہارے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، وَمَأْهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اگر تم نے اس کے حکم کو نہیں مانا تو پھر عذاب الہی سے بچ نہیں سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدوں کو، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے ان کو جوڑا اور اللہ تعالیٰ نے کہ جو جوڑا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، خائف رہتے ہیں اس بات سے کہ حساب ہوگا قیامت کے دن، تو فرمایا میرا رب فرماتا ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحیح نمازیں پڑھتے ہیں،
اللہ اکبر کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر وہ اللہ کے خوف سے رائے خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، سرًّا وعلانیةً، اور فرمایا کہ وہ پوشیدہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں۔ تو فرمایا میرا رب فرماتا ہے ان کے لیے دار الآخرت کے اندر راحتیں ہیں، سکون ہے، اور جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے جنت عدن ہے، ان کے لیے وہ ہے، اور ان کے لیے وہاں اللہ نے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ فرمایا ان کے باپوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کے صدقے میں انہیں یہاں داخل فرمائے گا، اور فرشتے بھی انہیں کہیں گے تمہارے لیے اللہ نے اپنی سلامتی اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اس بات کو بھی یہاں تفصیل سے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں جو میرے وعدوں کو توڑتے ہیں، جو عہد کو توڑتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ہر رسول، ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں میرا کلام پڑھ کر سنائیں، تاکہ تمہیں رحمان کی باتیں بتائیں کہ وہ کتنا کریم رب ہے۔ اس کے باوجود بھی تم نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، تو پھر یاد رکھو پھر تمہارے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت، تو پھر ان بدبختوں کے لیے دنیا میں بھی زندگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت کے لیے تو ہے ہی ان کے لیے جو ہے وہ عذاب نار ہے۔ پھر ساتھ ایمان والوں کو حوصلہ دے کر کہا تم نہیں گھبرانا، تمہارے لیے جنات تجری من تحتی مثل الجنت التی وعد المتقون، وعدہ ہے تقوی والے لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے کہ رب فرماتا ہے میں انہیں جنتیں عطا فرماؤں گا، جنتی کھائیں گے پیئیں گے، انہیں نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ کوئی پیشاب یا کوئی ایسی معاملات نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے اندر ہوں گے۔ اس بات کو بھی یہاں رب تعالیٰ نے جو ہے ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا یہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، فرمائیے میری رسالت پر اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور تمہارے درمیان وہ بطور گواہ کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس آیے کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کا جو ہے ذکر فرمایا کہ تم میرے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو، یاد رکھو میرے لیے اے نبی آپ فرما دیجئے میری رسالت کی گواہی اللہ کی ذات نے اپنے پاک کلام کے اندر فرما دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ رحد کی مختصر تشریح اور خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔